لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الهادي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ ناظرین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی ہی مشہور و معروف امامت کے متعلق یہ آیہ کریمہ ہے۔ چونکہ آج کی گفتگو میں امام علی النقی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مختصر سی روشنی ڈالنی ہے، لہذا اس آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہی میں سے ائمہ قرار دیے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، کہ انہوں نے مصیبتوں میں صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، تفسیر فرات میں فرات ابن ابراہیم الکوفی ایک روایت نقل کرتے ہیں پانچویں امام علیہ السلام سے کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا هذه الآیہ نزلت فی اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ یہ آیت خاص جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ائمہ کو قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں چار چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز جو اس آیت کا پہلا فقرہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے انہی میں سے ائمہ قرار دیے ہیں، یعنی اللہ نے جعل کی نسبت اپنی طرف دی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ دوسری چیز عزیزان گرامی یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ تیسری صفت اور تیسری خصوصیت جو امام کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، لما صبروا کا فقرہ۔ چوتھی چیز وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ جن کا انتخاب ہم نے کیا ہے، جن کو ہم نے امام بنایا ہے، وہ ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کا جو پہلا فقرہ ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، تو امام ہوتا کون ہے؟ امام کے جو لغوی معنی ہے رہبر کے ہوتے ہیں، حاکم کے ہوتے ہیں، جو آگے ہوتا ہے، جو قوم کو سنبھالتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، اور یہی امامت کے بھی معنی ہے۔ لیکن جب اصطلاح میں اس کی تعریف دیکھی جائے تو وہاں پر اصطلاح میں اس کے معنی یہ بیان کیا گیا ہے الامامت ہی ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا، کہ امام کون ہوتا ہے؟ کہا الامامت ہی ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا نیابتاً عن النبی، یعنی نبی کی نیابت میں دین و دنیا کے امور کی ریاست عامہ کو امامت کہا جاتا ہے۔
अजीजान गिरामी, ये तो इमामत है। तो फिर अल्लाह ने यहाँ पर जो बयान किया कि हमने उन्हें इमाम बनाया, वजअलना, पूरे कुरान करीम में जहाँ कहीं भी इमामत का तस्करा हुआ है या खिलाफत का जिक्र हुआ है, वहाँ पर परवरदिगार आलम ने उसकी निस्बत अपनी तरफ दी है कि हमने उन्हें इमाम बनाया है। लिहाजा जहाँ पहली खिलाफत का जिक्र हुआ जनाब आदम के लिए, जब इरशाद हुआ इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं रूए जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने एतराज कर दिया, ए बारे इलाहा, तू उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर कुरेजी करेगा, फसाद करेगा। तो जैसे ही उन्होंने ये एतराज किया, परवरदिगार आलम ने एक जुमला कह के उनके एतराज को हवा में उड़ा दिया, इन्नी आलमु माला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। शायद कुदरत ये बतलाना चाह रही है, कहना ये चाह रही है कि देखो, जब खिलाफत और इमामत की तकर्रुरी का मसला आता है तो किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है। मासूम होते हैं मलाइका, यानी जो मलाइका होते हैं वो इस्मत माब होते हैं, वो मासूम होते हैं। जब मासूम मलाइका को खिलाफत के मसले में बोलने का हक नहीं है, तो जो गैर मासूम हो उसे कहां से ये हक हासिल हो जाए कि वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे खलीफा मुंतखब कर ले, जिसे चाहे अपना इमाम बना ले। अब अज़ीज़ान गिरामी, दूसरी जगह जब जनाब दाऊद का जिक्र हुआ, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, हमने आपको रूए जमीन पर खलीफा बनाया है। जनाब इब्राहिम की इमामत का जिक्र हुआ, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब इम्तिहान उन्होंने पास कर लिया, इम्तिहान मुकम्मल कर लिया, तो अब अल्लाह ने कहा कि मैं अब आपको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। हर जगह जहाँ कहीं भी इमामत का, खिलाफत का जिक्र हुआ, अल्लाह ने अपनी तरफ उसकी निस्बत दी है। लिहाजा जो इमाम होगा वो मनसूस बिन अल्लाह होना चाहिए, यानी उसे अल्लाह ने बनाया हो। जिस तरीके से नबी का बनाना अल्लाह का काम है, उसी तरीके से नबी का जानशीन और जो इमाम होता है उसका भी बनाना जो है अल्लाह का काम है, लोगों के इख्तियार में नहीं है। अब अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें 10वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जाने उन पर कुर्बान हो जाएं, कि इमाम जो है मदीना मुनव्वरा के एक मंतका जिसका नाम सरिया है, वहाँ पर जो है पैदा हुए। ये वो सरजमीन थी जिसे जनाब इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आबाद किया था, और उसके बाद 8वें इमाम ने भी उसमें बागात लगाए, ज़राअतें की, और उसके बाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहीं पर रहते थे। अपनी ज़ौजा जनाब समाना जो 10वें इमाम की माँ थी, वहीं पर वो रहा करती थी। अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ पर मौजूद थी। आप देखें कि जो इमाम होता है वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है, किसी उम्र की कैद नहीं होती। वो जिस भी उम्र के मरहले में हो इमाम होता है, चाहे वो बचपना हो, जवानी हो, पीरी हो, जिंदगी के हर मरहले में जहाँ के भी, चूंकि वो अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ इमाम होता है। लिहाजा जाने गिरामी, इमाम बचपने में भी वैसे ही जवाब देते हैं जैसे जवानी में देते हैं। अब आप देखें कि 10वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 या 7 बरस की उम्र थी कि 9वें इमाम को बगदाद बुलाया गया और उनके बाबा को यहाँ पर शहीद कर दिया गया। बाज़ रवायतों के बिना पर 7 साल या 8 साल की उम्र में इमाम मनसब इमामत पर फायज हो गए और उनके इल्म का शोहरा पूरे मदीने में होने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब हुकूमत वक्त को खबर हुई, चूँकि वो हुकूमत दुश्मन थी आले मोहम्मद की, लिहाजा उन्होंने ये काम किया कि इस घराने के जो बच्चे होते हैं वो भी इल्म कमाल पर इतने फायज होते हैं कि उनसे जो भी सवाल किया जाता है वो जवाब दे देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उन्होंने कहा कि एक काम ये करते हैं कि एक इराक़ का बहुत बड़ा आलिम दीन, माहिर अदब, जिसका नाम उबैदुल्लाह जुनैद था, उसे जो है 10वें इमाम के लिए मुअय्यन किया गया कि ये उनके उस्ताद होंगे, ये इमाम को पढ़ाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अजब वक्त आया कैसा कि इन्होंने ये ख्याल किया
یہ سوچا کہ امام کی تربیت ان سے کروائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ماحول میں آ کر یہ ویسے بن جائے جیسے ہم چاہتے ہیں، ویسے نہ بنے جیسے آل محمد کے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، جیسے دیگر ائمہ علیہ السلام ہوتے تھے۔ عزیزان گرامی، ان کی یہ کوشش تھی، لہٰذا حکومت نے ان کو جو ہے معین کیا، اور وہاں پر جو قصر تھا وہاں پر امام ہوتے تھے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بچوں کو پڑھاتے تھے، کیونکہ حکومت کی طرف سے معین کیا گیا تھا اس شخص کو، اس عالم کو، کہ جو اہل بیت سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن کیا پتا کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہو، جو علم لدنی کا مالک ہو، اسے یہ سکھائیں گے۔ اور یہی ہوا جب راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دن عبید اللہ سے پوچھا کہ تم جو ان کو تعلیم دے رہے ہو، پڑھا رہے ہو، کس مرحلے تک پہنچے ہو اور اس کی کیا خبر ہے، ہمیں بیان کرو۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، خدا کی قسم لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں، الناس یظنوا انہ یتعلم منی، کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، میں انہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن کہتا ہے کہ اس کے برعکس یہ ہے کہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، الفضل ما شہد بہ العادہ، فضیلت تو وہی ہے کہ جس کے دشمن بھی گواہی دے۔ امام اتنی کم عمر میں اس مرحلے پر فائز ہیں کہ جو دوسری قوم کے بڑے بڑے علماء ان کو یہ سکھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا فضیلت ہے 10ویں امام کی! بچپنے سے ہی وہ علم کا ایسا منبع تھے جس سے ہر کوئی سرشار ہو رہا تھا، لیکن حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس سرچشمے کو روک دیا جائے، اور ایک جو رابطہ عوام کے درمیان ہے اس رابطے کو منقطع کر دیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، کتنی بھی کوششیں کی جائیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چراغ نور کو اپنے پھوکوں سے گل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافرین کو یہ ناگوار گزرے۔ اب عزیزان گرامی، امام مدینے میں قیام پذیر تھے۔ بنی عباس کی حکومت میں الگ الگ بادشاہ آئے، الگ الگ خلفاء یا الگ الگ بادشاہوں کا، حاکموں کا دور امام نے دیکھا، اور ہر ایک نے امام پر کسی نہ کسی طریقے سے کم و بیش ظلم کیا، انہیں جو ہے روکا گیا، چونکہ انہیں خطرہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ یہی اصلی خدا کے جانشین ہے، یہی خدا کے رہبر ہے، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب متوکل کا زمانہ آیا تو اس نے جو مدینے میں حاکم تھا اس کو خط لکھ کر بھیجا کہ 10ویں امام کی مقبولیت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور لوگ انہیں پہچان رہے ہیں اور ان کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی شکایتیں کرو، ان کے لیے جو ہے ایسے کام انجام دو کہ یہ تبلیغ نہ کر سکے، لوگ ان کے پاس نہ آ سکے۔ عزیزان گرامی، اس نے کیا کیا؟ شکایتیں کرنا شروع کیا۔ اب عزیزان گرامی، امام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو امام نے خط لکھا اور متوکل کو بھیجا کہ اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ اب متوکل نے کہا کہ ایک کام کیجئے کہ آپ جو ہے سامرہ تشریف لے کے آئیے۔ عزیزان گرامی، امام سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ مدینے میں تھے اور امام سے لوگ جو ہے فیضیاب ہو رہے تھے۔ سامرہ بلانے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں زندان میں قید کیا جائے اور لوگوں سے جو ایک رابطہ امام کا ہوتا ہے اس رابطے کو ختم کر دیا جائے۔ اب عزیزان گرامی، یحییٰ بن ہرثمہ کا بیان ہے کہ اس کو جو ہے خط دے کر متوکل نے بھیجا کہ جاؤ، اور 300 کا لشکر بھی بھیجا امام کو بلانے کے لیے۔ اب یحییٰ بن ہرثمہ پہنچے اور کہا کہ آپ کو متوکل نے بلایا ہے۔ اب عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ کچھ دن کی مہلت چاہیے، کچھ تیاری کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ جو حکم کرے۔ پھر یحییٰ کہتا ہے کہ میرے سامنے امام نے حکم دیا کہ درزی کو بلایا جائے، اور اس وقت گرمی کا زمانہ تھا، گرمی اپنے شباب پر تھی، اور امام نے کہا کہ سردی کے لباس تیار کرو، بارش کے جو لباس ہوتے ہیں اسے سل کر ہمارے لیے مہیا کرو۔ اب عزیزان گرامی، یہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ ابھی اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے اور یہ جاڑے کا لباس، سردی کا لباس بنوا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب عزیزان ایمان، اس کے بعد امام
نے جب وقت قریب آیا کہا کہ تم بھی اپنے لیے سامان سفر آمادہ کر لو، مہیا کر لو، اور ٹھنڈی اور سردی کے لباس جو ہے تیار کر لو۔ یہ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں امام نے حکم دیا ہے۔ کہا کہ پھر بھی بہرحال تیاری کے ساتھ جو ہے نکلے۔ اب یہ کہتا ہے کہ چونکہ جب ہم سامرہ سے آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے ہمارے لشکر کا ایک افسر تھا اور اس کی بحث ایک ایسے شخص سے ہوئی جو امامیہ تھا، یعنی جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ کہا راستے پر دونوں کے درمیان مناظرہ ہوتا رہا تھا، اور ایک ایسی وادی جہاں دور دور تک صحرا تھا، بے آب و گیا صحرا، جنگل کی جہاں پر آدمی کا نشان نہیں ملتا تھا، دور دراز تک آدم ذات نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میرے لشکر کے افسر نے کہا کہ تمہارے امام حضرت علیہ السلام کہتے ہیں زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں قبر نہ ہو یا قبر نہیں ہوگی۔ وہ کہتا ہے یقیناً میرے مولا علی ابن ابی طالب کا بیان ہے اور یہ حقیقت پر مشتمل ہے، لہذا یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ جان گرامی وہ مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر کون دفن ہوا ہوگا، یا کہتے ہیں ہم نے بھی اس کے ساتھ ہنسی اڑائی۔ لیکن ایزان گرامی کہتا ہے کہ جب امام نے اس طریقے سے حکم دیا لباس بنوانے کا، سردی کا لباس اور بارش کا لباس، اور ہم جب اس وادی میں پہنچے کہ جہاں وادی میں لشکر کے افسر نے کہا تھا کہ یہاں پر کون دفن ہو سکتا ہے، یہاں تو کوئی آدم یا آدم ذات نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان گرامی کہتا ہے جیسے اس وادی میں پہنچے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور ماحول اتنا سرد ہو گیا۔ کہا کہ جن لوگوں کے پاس لباس تھے سردی کے انہوں نے پہن لیے، اور جو ٹوپیاں تھیں اور بارش کے جو لباس تھے اسے زیب تن کر لیا، اور کہتا ہے کہ جن کے پاس نہیں تھا وہ ٹھنڈک کی وجہ سے مر گئے۔ کہا کہ چونکہ امام نے مجھے بھی ایک دے دیا تھا لباس، لہذا میں اور کچھ لوگ بچ گئے۔ کہا میری فوج کی 80 افراد جو ہے سب ختم ہو گئے۔ کہتا کہ میں فوراً امام کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے اور آپ رسول خدا کے جانشین ہیں۔ عزیزان گرامی امام وہی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہے۔ عزیزان گرامی پھر اس کے بعد یحییٰ کہتا ہے کہ جب سامرہ قریب آیا تو متوکل نے جو جن لوگوں کو بھیجا تھا کچھ تو ختم ہو گئے تھے، ان کو واپس بلایا اور امام کے استقبال نہیں کیا، اس نے امام کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد متوکل نے امام کو خانۃ السعالیق، ایک ایسا بازار جو غریبوں کے رہنے کی جگہ تھی، فقیروں کی رہنے کی جگہ تھی، وہاں پر اس نے امام کو ٹھہرایا۔ امام کو وہاں پر ٹھہرایا تو ایک شخص امام کو چاہنے والا امام کے پاس پہنچا اور اس حالت میں دیکھا کہ جہاں فقیر، غریب، مسکین وغیرہ جہاں ٹھہرتے تھے، ایک مرتبہ امام کو دیکھتا اور کہتا ہے کہ اس حاکم نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کو اس جگہ پر ٹھہرایا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اب دیکھو، اور یہاں پر جو امام نے معجزہ فرمایا اس کی چشمے برزخی کھولی، اشارہ نہیں کیا، نہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھو۔ اب جو دیکھتا ہے منظر بالکل بدل چکا تھا، ہر طرف سر سبز و شاداب باغات لگے ہوئے تھے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، خدام خدمت کے لیے حاضر تھے۔ کہتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم موجود تھے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے ہمیں اپنی حجت قرار دیا ہے، ہم جہاں بھی قدم رکھ دیتے ہیں اللہ اس جگہ کو اس جیسا بنا دیتا ہے، جنت کا ٹکڑا قرار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی متوکل نے امام پر ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ کبھی وہ گھر کی جہاں درندوں کو پالا تھا وہاں امام کو ڈالتا تھا، کبھی امام کی توہین کرتا تھا، الگ الگ انداز میں جو ظلم ہو سکتا تھا وہ ملعون امام پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی ایک وقت وہ آیا کہ اس نے پوری کوشش کی، لیکن وہ امام کو شہید اور قتل کرنے سے پہلے خود واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس کا بیٹا معتز باللہ لعنت اللہ علیہ یہ برسر اقتدار ہوا اور اس نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ کہتے ہیں کہ
کہ اگر باپ جو کام نہ کر سکے وہ اس کے بیٹے نے کر دیا۔ یہ ملعون نے امام کو زہر دیا۔ امام سامرہ میں مقیم تھے، امام کا یہ خانہ مبارک تھا، امام کو زہر دے دیا گیا۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، امام تڑپ رہے تھے۔ آپ تصور کیجئے عالم غربت میں امام حسن عسکری موجود تھے، باپ کو اس حالت میں دیکھا، دل تڑپ گیا۔ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام کی شہادت ہو گئی۔ امام حسن عسکری اپنے بابا کے جنازے پر بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ امام نے گریبان کو چاک کر لیا، آستینوں کو الٹ دیا کہ ہائے میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور کہتا ہے امام آپ کی شان کو یہ زیبا نہیں دیتا، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ آپ گریبان کو چاک کر کے اپنے بابا پر اس طرح گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے کہا واہ ہو تم پر، میرا بابا عالم غربت میں مارا گیا، تم اس طریقے سے، ارے اس طرح سے گریہ کرنا، گریبان کو چاک کرنا، یہ تو سنت انبیاء ہے۔ جب جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کا انتقال ہو گیا تو جناب موسیٰ نے ان کے غم میں گریبان کو چاک کر لیا تھا۔ ارے میرا بابا آج شہید کر دیا گیا اور میں گریبان کو چاک نہ کروں۔ ہاں عزاداروں، امام کی شہادت ہو گئی، امام حسن عسکری نے گریہ کیا، اس کے بعد امام کو غسل دیا، امام کو کفن پہنایا اور امام کا جنازہ تیار ہوا۔ پورے سامرہ میں امام کے جنازے کو پھرایا گیا، اپنے بھی تھے، اغیار بھی موجود تھے، حکومت کے افراد بھی دکھاوے کے لیے امام کے جنازے میں شریک ہو گئے تھے۔ بڑا مجمع تھا، جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں کوہرام برپا تھا۔ روایت نے لکھا کہ جنازے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بچی چل رہی تھی، جو اس طریقے سے گریہ کر رہی تھی کہ جو سنتا تھا وہ تڑپ جاتا تھا۔ امام کے خانوادے کی یہ بچی امام پر گریہ کر رہی تھی، لوگ تسلی دے رہے تھے، لوگ تشفی دے رہے تھے، لیکن ہائے رے کربلا کا میدان، ارے جناب سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی گوشوارے چھینتا تھا۔ جناب سکینہ اپنے چچا کو یاد کر کے کہتی تھی یہ چچا جب سے یتیم ہوئی ہو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی گوشوارے چھینتا ہے۔ ہار باب ازا امام ہادی کے گھر والے جو ہے مدینے میں موجود تھے، یہاں پر بیٹا موجود تھا۔ جب ان تک خبر پہنچی سب نے گریہ و ماتم کیا، لیکن ہائے افسوس امام حسین کی شہادت کے بعد بیویوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ جب بیویاں روتی تھی تو ان کو تعزیانے کی اذیت دی جاتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ امام ہادی علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ اس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اے بار جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، اے بار الہ یوسف زہرا امام زمانہ حجت یگانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔